ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ الحمدللہ، اعوذ کوئی آپ میں سے باللہ تلاوت کرنا من چاہتے ہیں؟ الشیطان کوئی ایسے سسٹر ہیں؟ الرجیم نہیں تو ہم پھر ولا تهنوا ولا آپ ہی کر لیجئے، تحزنوا ادھر ہی دے دیں چلیں، یہ ادھر لے جائیے، یہ جو راغب وأنتم نہیں ہے، ادھر ہی سے الأعلون سسٹر آپ کر لیجئے تلاوت، تو إن انشاءاللہ پھر لیکچر كنتم شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی کوئی باتیں رہ جائیں گی وہ اینڈ پہ بات کریں گے۔ مؤمنين دل تو میرا أعوذ چاہ رہا ہے آپ سب باتیں بالله کریں، من لیکن الشيطان انشاءاللہ کرتے ہیں۔ آپ پلیز آرام الرجيم سے ریلیکس ہو کے بیٹھیں، ولا جتنی تهنوا مرضی تلاوت ولا لمبی کریں، کوئی بھی تحزنوا جو آپ کا دل چاہے۔ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ استقامت، کنسسٹنسی آج کا ہمارا یہ موضوع ہے، اور یہ موضوع ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کا دعوتی اسلوب اس سیریز میں بھی کریں گے، اور آپ سب کے لیے اور میرے لیے خوشی اور ریمائنڈر کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا آج کا یہ لیکچر یو ایس ٹرپ 23-24 کا ایک حصہ ہے، اور آج ہم میسیچیوسٹ کے ایک شہر کا نام آپ لوگ لے لیں، اٹل بورو میں کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہنگامی قسم کا اللہ نے سٹاپ رکھا، جیسے کہ ہم لوگ شروع میں بات کر رہے تھے، آپ لوگ ابھی نہیں تھے زیادہ لوگ، کہ یہ شہر ہمارے لیے بالکل نیا ہے، یہاں کبھی بھی نہیں رکے پہلے۔ کنیکٹیکٹ بھی کافی دفعہ آئے، اور بوسٹن میں تو الحمدللہ آپ کہہ لیں کہ نور القرآن انسٹیٹیوٹ کی جڑیں تھیں اور وہاں سے شروع ہوا۔ تو آج اس ٹریول کا جب پلان بن رہا تھا تو اسی کے دوران کچھ ساتھیوں نے ریکویسٹ کی کہ ادھر ایک سسٹر ہیں جو اس مسجد میں بلانا چاہتی ہیں، تو یہ سوچ کر کہ نمبر ایک نیکی کا موقع آ گیا، دوسری بات ہے راستے میں پڑی ہوئی نیکی ہے، کیوں حقیر جانے، اور تیسری بات ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا پروگرام بنتا ہے نا جو ہماری امید میں نہیں ہوتا تو اس میں خیر بہت نکلتی ہے۔ میں آپ کو سیرت سے ایک جملے میں مثال دے دیتی ہوں کہ غزوہ بدر جب اناؤنس ہوئی تھی تو صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی جنگ بن جائے گی کہ اس میں شامل ہونے والوں کو اللہ بدری صحابہ ہونے کے ناطے پہ یہ کہہ دے گا کہ آج کے بعد تم جو بھی کر لو تم جنتی ہو، اور بعد میں وہ لوگ جو اس جنگ میں نہیں جا سکے کبھی کوئی سیریس نہیں لیتا۔ جیسے آج کے اس لیکچر کو ہو سکتا ہے کچھ لوگ سیریس نہ لیں، 25 دسمبر ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ آج 25 دسمبر ہے، اور 25 دسمبر وہ دن ہے کہ جس میں سب سے زیادہ لوگ پارٹی موڈ میں ہوتے ہیں اور دعوت اور خام خواہ ایک ذہن میں تصور ہوتا ہے، اور اسی لیے شاید ہمارا 2 گھنٹے کا سفر 1.5 گھنٹے میں ہو گیا، اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ تو وہ ہم سب سے پہلے تھے، ہمارے سامنے یہ سسٹر شاہین تھی، اور ہم سیدھا چونکہ مسجد ہی آئے ہیں تو ماشاءاللہ آلموسٹ 45 منٹ پلس ہم لیکچر سے آ چکے تھے، اور بڑا اچھا لگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رستے میں آیا ہوا ایک لیکچر ہے، اللہ کرے کہ اس میں اللہ غزوہ بدر والی خیر ڈال دے، اور ہم آپ کے شہر کو کوئی ایسی چیز دے کے جائیں کہ جو صرف اس لیکچر تک نہ رہے بلکہ آپ اس کے بعد اس سے پوری زندگی ساتھ لیں۔ اور لیکچر آج سننا سنانا کوئی مشکل نہیں، یہ اس وقت کا ہمارا لیکچر لائیو یوٹیوب پہ بھی آ رہا ہے، نور القرآن ٹی وی، ایک ہی لفظ ہے، نور کے لفظ میں یو آتا ہے، NURULQURAN، 3 دفعہ یو ہے۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ یورز ویب سائٹ، یہ آپ کی ویب سائٹ ہے، یہ آپ کا چینل ہے، کیونکہ اس میں یو ہی ہو رہا ہے۔
تو آپ اس کو بعد میں سننا چاہیں، اس کے اندر الحمدللہ آ چکی یہاں مجھے اندازہ نہیں تھا، نہیں تو ہم کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتے۔ اسکرین نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن بعد میں آپ کو لیپ ٹاپ کی اسکرین سے انشاءاللہ ہم یہ سب کچھ دکھائیں گے۔ فیس بک پہ بھی ہے مائی نور القرآن، اسپیلنگ سیم ہی ہے یو کے ساتھ، لیکن ادھر ٹی وی لفظ بعد میں اور ادھر مائی ہے، اور پلس ویب سائٹ اور ایپ بھی سیم نام سے ہی ہے۔ اس میں جا کر آپ کو اس کا ریڈنگ مٹیریل بھی دکھے گا، جو باتیں میں کہتی ہوں۔ اس لیے آپ میں سے کسی کو بھی کوئی بھی چیز ریکارڈ کرنے کی مجھے لگتا ہے ضرورت نہیں پڑے گی، جبکہ ایک چیز اچھی پروفیشنل فارم میں آپ کو مل جائے گی۔ اور ویڈیو کی تو بالکل کوئی ریکارڈنگ کی اجازت ہی نہیں ہے، اور آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ سارے ہی سمجھدار ہی لگ رہے ہیں، مجھے تو یہ سمجھداروں کی بستی لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ آج آپ کے لیے جو موضوع اللہ نے چنا ہے وہ ہے کنسسٹنسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کو بندے کا کون سا عمل اچھا لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل۔ جن کو اردو عربی تھوڑی بہت ریلیٹ کرنی آتی ہے وہ اسی میں سے اس کا ٹرانسلیشن سمجھ جائیں گے۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پیارے اعمال کون سے ہیں؟ جو دوام کے ساتھ، اردو میں بولتے ہیں قائم دائم، دوام وہی لفظ ہے، ادومھا، دوام کے ساتھ کام کرو، کنسسٹنسی کے ساتھ کرو، وہ ان، اور اگرچہ قلہ، قلہ وہی لفظ ہے جس کو ہم اردو میں قلیل کہتے ہیں، قلت کہتے ہیں نا، وہی لفظ ہے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کو بندے کا وہ عمل جو وہ استقامت کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ چلتا ہی جائے۔ جیسے اب دیکھیے کہ کہتے ہیں نا کہ جوں کو بھی کام کرنے کا موقع دے دیا جائے تو وہ پورے سر میں اپنی مرضی سے انسان کے لیے کتنی مشقت کا سامان پیدا کر دیتی ہے۔ چیونٹی دیکھیے ایک ایک دانہ آٹے کا، چینی کا اٹھا اٹھا کے پھرتی ہے، پھر ساری سردیاں بیٹھ کے کھاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بلال جب میں جنت میں گیا، یعنی معراج کا موقع تھا یا کوئی اور موقع ہوگا، میں نے اپنے آگے آپ کے قدموں کی چاپ سنی ہے، آپ کے قدموں کی چاپ سنی ہے، تو یہ کیوں؟ کوئی آپ کا عمل ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے تو اپنا کوئی عمل یاد نہیں، ہاں بس اتنا بتا ہے کہ ہر وضو سے پہلے 2 نفل پڑھ لیتے، وضو کے بعد 2 نفل پڑھتا ہوں، جس کو ہمارے کلچر میں کیا کہتے ہیں؟ وضو کے نفل۔ تو اب وہ استقامت ہے نا، تو کیا پتہ اللہ نے اسی کو قبول کیا ہو۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس خوبصورت سی مسجد، خوبصورت سی جگہ اور بہت ہی اچھے ساتھیوں کے بیچ میں میری فیورٹ موسٹ آیات میں سے ایک آیت، جو لوگ کلاسز لیتے ہیں، سویل الجنہ کورس ہمارے ساتھ کرتے ہیں، نور اللہ نور کرتے ہیں، اور ہر سال دورہ قرآن کرتے ہیں، وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ آیت واقعی وہ آیت ہے کہ جو پورے دین کا خلاصہ ہے۔ تو آیت کیا ہے؟ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پہلا سٹیپ، پھر اس پر ثابت قدم رہے، دوسری بات، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ ہے وہ آیت جس کو ہم استقامت کیا ہے کہ موضوع میں سمجھتے ہیں۔ استقامت کے لفظ میں قیامت ہے۔ ہم سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھی ہے کہ جب مکہ کے 13 سال کا دور ہم پڑھتے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ پردے کی آیتیں، شراب کے اوپر کوئی حرمت نہیں، سود پہ کوئی حرمت نہیں، میری انگلیاں ایک ہاتھ کی بری ہو گئی ہیں، تو کرتے کیا تھے؟ مکہ کے مسلمان، اور 13 سال، مدینہ کا دور 10 سال کا اور مکہ کا 13 سال کا۔ اور اگر قرآن کی بات کر لوں تو مکی قرآن 2/3، مدنی قرآن 1/3۔ دوسرے لفظوں میں اگر اور سہولت کر دوں تو مکہ میں جو قرآن نازل ہوا وہ 20 پارے تھے، اور مدینہ میں آ کے جو نازل ہوا وہ باقی 10 تھے۔ تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آپ بھی سوچ سکتے ہیں، اپنے لیے پوچھئے کہ پھر مکہ کی نیکی کیا تھی؟ مکہ میں رہنے والے لوگوں سے جب یہ کہا جاتا تھا فلاں بڑا نیک ہے، فلاں بڑا دیندار ہے، تو ان کے ذہنوں میں کیا نیکی آتی تھی؟ سوال سمجھے؟ چلیے اس کو کراسنگ کے ساتھ اگر پوچھوں، آج ہم کس کو نیک سمجھتے ہیں؟ کسی کا بھی رشتہ پوچھنا اور اخباروں کے وہ اشتہار یاد کیجئے، 100 صلات کی پابند لڑکی چاہیے،
نماز روزے کا پابند لڑکا چاہیے. ہمارے ذہن میں کسی کی بھی نیکی کا تصور نماز روزے سے شروع ہوتا ہے، اور اٹس ٹرو. جو نماز نہیں پڑھے گا وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ خواتین کا خیال ہوتا ہے کہ ان کے شوہر بہت نیک ہے، ہاں لیکن نماز نہیں پڑھتے. تو مجھے اس نیکی کی سمجھ نہیں آتی وہ کس کائنڈ کی نیکی ہے. وہ شاید ان کے اپنے ساتھ تعلق کو نیکی کہتی ہیں، بڑے نیک ہے، بازار لے جاتے ہیں، جو کہتی ہوں لے آتے ہیں، جو فرمائش ہوتی ہے، یعنی وہ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں. مراد یہ ہوتا ہے کہ شریف نفس انسان ہے جو میرے جیسی عورت کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، ہے نا. لیکن اصل بات یہ ہے، واپس آئیے، مکہ کے دور میں 13 سال تک وہ نیکی جس کو صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے وہ استقامت فی الدین تھی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کو ایک کہنا اور بات ہے، پھر اس کا اظہار کرنا یہ دوسری بات ہے، اور اس اظہار پہ جم جانا یہ تیسری بات ہے. کیونکہ جب ایک بندہ اللہ کو ایک کہتا ہے نا تو سارا معاشرہ اس کا مخالف ہو جاتا ہے. اور ایک جملہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہیں نہ کہیں کہ جب بندہ اللہ کو رب بناتا ہے نا تو دو چیزیں ضرور ہوں گی، سائملٹینیسلی چلتی ہیں. دوست دشمن بننے لگتے ہیں اور دشمن دوست بننے لگتے ہیں. وہ لوگ جو کل تک آپ کے خلاف تھے وہ آپ کو اپنے اپنے لگنے لگتے ہیں. وہ ترجیحات بدل گئی نا. مثال ہے، جو بچہ دین پہ ہی نہیں ہے اس کو لفظ مولوی تو ایک مذاق لگتا ہوگا نا، اس کے لیے لفظ مولوی کسی کو کہنا شاید اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہوگا. لیکن جب آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے تو دین والا، قرآن والا، اللہ کی طرف بلانے والا آپ کو محسن دکھتا ہے، اور آپ کہتے ہیں اس سے اچھا کون ہوگا. اس کے برعکس ہو سکتا ہے انسان کا دل کانسرٹس میں لگے، اس کو اداکار، گلوکار، آرٹسٹ وہ بہت ہی ٹیمپٹ کریں، لیکن جب آپ انجام دیکھ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی مشکل چیز ہے، اللہ ان کا بھی اچھا کرے اور مجھے بھی بچائے اس برے انجام سے. تو معیار بدلتا ہے، پیمانہ بدل جاتا ہے. جیسے عام حالات میں آپ دیکھیے کہ لوگوں کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جس کو بخار ہو جاتا ہے اس کو اس وقت سردی لگ رہی ہوتی ہے. تو استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو، اللہ کو رب مانیں. اور لفظ رب کے اندر 6 چیزیں آتی ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو رب میں اللہ آپ کا سسٹینر بھی ہے، مربی بھی ہے، مزکی بھی ہے، وہ آپ کو دینے والا، آپ سے لینے والا، یعنی ذرے کو کمال تک پہنچانے والا. ایک بیج آپ زمین کے اندر دباتے ہیں اور وہ ایک بہت خوبصورت درخت کی شکل، اور وہ درخت ہر سال جو پھل دے رہا ہوتا ہے اس کی شکل میں جو ڈھلتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے. بچے کی تخلیق کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اور پانی کی اس بوند کو میں منی یمنا، سورۃ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں پانی کا ایک قطرہ جس کو تم ٹپکاتے ہو وہ کھڈی میں، گوشت میں، فلیش میں کیسے بدل جاتا ہے. وہ چمکتی، دبکتی، روتی، منہ بسورتی تصویر والا پیارا بچہ کیسے بنتا ہے؟ یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے. تو جس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں اور آپ کی زندگی کے اندر یہ فرق محسوس ہوتا ہے، اسی طرح سے یاد رکھیے کہ ایمان بھی شروع میں نظر نہیں آتا. پہلے ایمان دل میں جڑیں پکڑتا ہے. جب آپ کے دل میں ایمان آ جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر آپ کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں رہتی. آپ کہتے ہیں کہ اندر سے نیک ہے، نہیں، آپ اندر سے نیک ہے تو آپ کو باہر بھی نیک ہونا پڑے گا. تو ایمان اور عمل صالح پر ڈٹ جانا، اس کو استقامت کہتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ آپ کا دل مان گیا، یعنی ایمان میں مان ہے، اللہ پہ مان. اور اللہ کبھی بھی بندے پہ مان آنے لگتا ہے. یاد رکھیے کہ اگر اللہ ہمارا ہے نا تو ہم بھی اللہ کے ہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے زندگی میں جو نعمتیں دی ہیں نا اس کو فیل کیجئے تو آپ کو ربوبیت کی سمجھ آنے لگے گی. تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ میرے دل میں ایمان ہے، میرے بچے کے دل میں ایمان ہے، میرے گھر والے ایمان والے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا عملی اظہار بھی ہوگا. ایمان گونگا نہیں رہ سکتا، ایمان اندھا بھی نہیں رہتا. یہ ایسے ہی ہے کہ اندر بخار ہو تو جسم بھی گرم ہوتا ہے، آنکھوں میں بھی سرخ ہوتی ہیں، ناک میں بھی پانی آتا ہے. آپ ٹچ کریں گے تو حرارت ہوگی. تو آپ پر میں آج کے دور کا نام لے کر، 23 کا نام لے کر، امریکہ میں رہتے ہیں، کینیڈا کے ہیں، بہت سارے نام ہم لے لیتے ہیں نا. ان وجوہات کو سامنے رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے اندر ایمان ہے لیکن اظہار نہیں ہے. یہ جو آج ہمارے ہاں ایک ڈیلما ہے نا کہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی مرضی کی زندگی نہیں گزار پاتے.
ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اٹس گڈ، بٹ ضروری بھی نہیں، چلو اس کے بغیر بھی ہو جائے گا، نہیں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صرف ایک لیٹر کا فرق ہو نا تو آپ کا پاسورڈ کام نہیں کرتا، ایون کیپس لاک ہے کہ نہیں ہے، آپ کا وائی فائی نہیں کنیکٹ ہوگا۔ جب آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ نے کبھی پہلے اپنا لیپ ٹاپ یا فون یوز کیا ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا فون اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ جو گھومنا ہوتا ہے نا وائی فائی کا ہی نوبت ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کو، کچھ جیسے بچہ ماں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا، بیبی کو ماں چاہیے، آپ کسی بھی عورت کے ساتھ اس کو لگائیں گے نا تو اس کو دودھ چاہیے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیے انابت اللہ کیا ہے، بائی ڈیفالٹ، جس کو آپ کہتے ہیں اٹس بلٹ ان، اللہ نے آپ کے میرے ڈیٹا میں، اب یہ مجھے زبان بولنے دیجیے کمپیوٹر کی، کیونکہ آنے والی دنیا میں یہی بولنا ہے ہم نے، اور ہمارے بچوں نے یہی کچھ سمجھنا ہے۔ اللہ نے بلٹ ان کر دیا ہے ہمارے اندر کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو وعدہ الست کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال دیا۔ سورۃ اعراف کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے سب انسانوں کی روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا کہ دنیا میں جاؤ گے، کس کو رب کہو گے، کس سے مدد مانگو گے؟ ہم سب نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں اللہ؟ اللہ نے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا کہ علم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ جی اللہ۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو ایمان ہے نا، یہ ہر انسان میں ہے۔ آپ نان مسلم ملک میں رہتے ہیں، آپ کے نیبر میں امریکن ہو سکتے ہیں، دوسرے میں اسپینش ہو سکتے ہیں، تیسرے میں آپ کے کوئی افریقی ہو سکتے ہیں، آپ اور میں ان کو نان مسلم کہتے ہیں، لیکن بائی برتھ دے آر مسلم۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا کیا جاتا ہے وہ فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اتنی بات کا خلاصہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کو بھی مانو اور ساتھ ہی ساتھ رب کی بھی مانو۔ ہم رب کو مان لیتے ہیں لیکن رب کی نہیں مان پاتے، اور جب ہم رب کی نہیں مان پاتے نا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نماز اللہ والی، زندگی ہمارے والی، مسجد میں آتے تو مسلمان، اور شادی ہال میں جاتے تو معاشرے والے، یعنی ہم نے کتنے خدا بنا لیے۔ آج آپ دیکھیے کہ ایک مسلمان جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اس کی زبان حال کیا بتانی چاہیے؟ اس کی زبان حال سے پتہ چلے کہ وہ حقیقت میں ایک مسلمان ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے۔ دیکھیے آپ کسی کو صبح و شام کہتے رہے آپ بہت بڑی امی جی، آپ اس گھر کی بڑی اماں، آپ بہت بڑی، تو اماں بیچاری کہتی ہیں آج بھنڈی پکا لو، آپ کہتے ہیں یہ نہیں پکنی۔ اماں کہتی ہیں بیٹا اس وقت باہر نہ جاؤ، آپ جاتی ہیں۔ اماں کہتی ہے اچھا ذرا یہ کر دو، آپ کہتے ہیں دیکھیں اماں ہیں آپ بڑی، لیکن آپ مجھ پہ روب نہ ڈالا کریں، مجھے اتنے آرڈرز نہ دیں۔ ڈز اٹ میک اینی سینس؟ صبح شام بچہ آپ کو مائی ڈیئر موم، آئی لو مائی موم، آپ کو کبھی مگ پہ محبت کا نام لفظ لکھ دے، آئی لو مائی موم از ویری گڈ، لیکن جب آپ بات کہیں تو ایک لفظ نہ مانیں یا اپنی مرضی کا مانیں۔ لکھیے آج ہم اللہ کی کیا ہر بات مانتے ہیں؟ نہیں، اپنی مرضی کی مانتے ہیں۔ بچہ اگر آپ سے کہتے ہیں موم از اٹ نیسسری شوڈ آئی لسن ٹو ایوری تھنگ واٹ یو سیڈ، جو آپ کے میں ہر بات مانوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہتے ہیں بیٹا پانی دیجیے گا، گلاس ہے نا پانی کا، جائیں کچن سے، تو نہیں جاتا، تو آپ کہتے ہیں بیٹا آپ نے کیا کہتے ہیں موم کیا ہے پانی مانگا تھا آپ نے، اٹس ناٹ اے بگ تھنگ۔ آپ کہیں گے نو موم از بگ تھنگ، موم نے کچھ کہا۔ آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہتے ہیں ذرا یہ مجھے فون پکڑانا، تو آپ کہتے ہیں کیا ہے فون ہی مانگ رہے ہیں نا، نہیں ہسبینڈ مانگ رہے ہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ یعنی جس کو ہم عزت دیتے ہیں، جس کو ہم بڑا کہتے ہیں، اس کی بات پھر کبھی کوئی بری بات کہہ دیتا ہے، چلیے اس کو ایسے، بچے کو ماں نے ڈانٹ دیا، کیا بچے کو ریزنٹمنٹ شو کرنے کا حق ہے؟ کیا ہے موم آپ میرے سے ہر وقت، موم یہ کہ آپ بہت ہی ایسی موم ہے۔ ہاں، ہسبینڈ آپ کو کوئی بری بات کہہ دیتے ہیں، آپ کو 100% یقین ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں، تو کیا آگے سے منہ بھر کے آپ کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ چپ کر جاتے ہیں، ولی ربی کا فصبر، میں تو اپنے رب کے لیے صبر کروں گی، اب میں ان کو کیا کہوں؟ آؤٹ آف ریسپیکٹ اینڈ آؤٹ آف آپ کہہ لیجئے کہ گڈ فیلنگز آپ خاموش رہتے ہیں۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ میں ان لوگوں کی بات ہے جو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم کیا کریں۔ دیکھیے آپ
کسی کو کوئی جاب ملتی ہے، واٹس نیکسٹ اسٹیپ؟ تھنگس ٹو ڈو، واٹ شوڈ آئی ڈو؟ کبھی کسی نے جاب کی ہو تو جب آپ آفس میں جاتے ہیں تو کیا آپ سے پہلے وہاں آپ کی ورک شیٹ نہیں رکھی ہوتی؟ ڈیلی آپ کے ٹارگیٹس نہیں لکھے ہوتے؟ بٹ وہ دے آر ایکسپیکٹنگ فرام یو نہیں لکھا ہوتا؟ جب کسی کو دنیا میں کوئی جاب ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ پریشان ہوتا ہے؟ یعنی ایک وائف جس کے ہسبینڈ لے آف تھے، ان کو جاب ملی تو کیا وہ روئے گی؟ ہائے اب میرے میاں کو روز صبح اٹھ کے، ایک منٹ تھوڑا سا اس کو سیٹ کرنے دیں مجھے، بس میں اس کی یوز ٹو نہیں ہوں نا، آپ بیٹھے رہیے میں کر لوں گی، بسم اللہ۔ ہم تو ہمیشہ خوش ہوتے ہیں نا جب جاب ملتی ہے، کوئی کہتا ہے ہائے روز صبح 9 بجے جانا پڑے، کتنا مزہ تھا میاں صاحب کی جاب چھٹی بھی تھی، آپ تو پریشان ہونے لگتا ہے، اور کئی لوگ تو اس کو رسک سے جوڑ لیتے ہیں، جاب نہیں ہے تو رسک ہی نہیں آنا، رائٹ؟ جب بندے کو آمنو کہہ کر جاب ملتی ہے تو وہ عامل الصالحات، پھر وہ عمل صالح کرتا ہے، پھر وہ روز صبح اٹھ کے اللہ سے پوچھتا ہے اللہ جی میں کیا کروں، اور اندر اتنی کمزوری ہیومیلیشن ہو کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا بندہ حاضر ہے، غلام حاضر ہے، ماسی آ گئی باجی بتاؤ کیا کرنا، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تو پہلی چیز ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں کیا آ گئی کہ بندہ ایمان لانے کے بعد ہر ممکن کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ جتنا آپ اللہ کی بات مانتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے گا، اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ شروع ہوگا، تمام گناہوں سے بچنے کی جد و جہد کریں۔ آج ہم یہاں فیل ہو جاتے ہیں، معاف کیجیے گا۔ 100 نیکیاں کر لیں گے، آسان لگتی ہیں، خاص طور پہ اگر وہ رمضان کے آخری عشرے میں کرنی ہو، جب ہم نے جاب سے چھٹی بھی لی ہوئی ہے، ہم عبادہ موڈ میں آ گئے ہیں، ہم قیام اللیل کے موڈ میں، اور کبھی اللہ عمرہ دے دے نا تو کتنا مزہ آئے آخری عشرے میں جو عمرہ کریں۔ یہ ہمارا ایک موڈ چینج ہوتا ہے نا، جیسے آپ ایروپلین موڈ کر لیتے ہیں، کبھی آپ کون سا موڈ کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارے موڈ ہے نا، یہ موڈ ہے۔ جب بندہ خاص طور پہ کسی بھی نیکی کے موڈ میں آتا ہے وہ بھی بڑی پیاری ہے، یعنی رمضان کے 10 دن کی نیکیاں یا 30 روزے بہت نیکیاں، بٹ اللہ کو جو مطلوب ہے، مسلم موڈ از بیسیکلی اللہ کی اوبیڈینس موڈ 24/7 ہو، دیٹ از the least minimum. To pray 5 times a day is not to be religious, it's to be Muslim. To fast 30 days or 29 days in a year is not to be religious, it's to be Muslim. ایک بچی اگر اپنے پردے لباس حجاب کا اہتمام کر کے گھر سے نکلتی ہے، it's not she is a religious girl, it's not a religious lady. What does it? It's she's a Muslim, she's a Muslima. اللہ نے جہاں قرآن میں عورت کے حجاب کی بات کی ہے، اور سورۃ نور میں آپ آتے پڑھ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ عورتوں سے بولو کہ اپنے آپ کے اوپر ڈھال لیں، اپنے آپ سے کیوں یورفنا، سورہ الاحزاب کی آیت ہے نا، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اوڑھنیاں ڈال رو، تاکہ لی یورفنا، ایک لفظ اور جگہ کا جوڑ کے ساتھ مفہوم بتا رہی ہوں، تاکہ وہ پہچان لی جائے۔ جب بھی کبھی یہ آیت پڑھی پڑھائی سمجھ نہیں آتی تھی، ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ پردہ کر لو تاکہ نہ پہچانی جاؤ، کس کی بہو، کس کی بیٹی، کس کی بیوی، کس کی بہن، رائٹ؟ اللہ کریں یورفنا، تم پہچانی جاؤ۔ اب آپ اس پہ الجھتے ہیں۔ جب آپ حالات دیکھتے ہیں جہاں یہ آیتیں نازل ہوئی، خاص طور پہ غزوہ احزاب، منافقین کی وہ ساری چیزیں جو وہ اس وقت اسلام، مسلمان اور خاص طور پہ مسلمان عورت پہ لگا رہے تھے، تو مدینہ کی جو لونڈیاں ہوتی تھی نا وہاں کچی، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں بالکل لو گریڈ خواتین، وہ حجاب نہیں کرتی تھی، وہ اپنی بیوٹی کو خوبصورت کرتی تھی، وہ دور جاہلیت کی سچ دچ دکھاتی تھی، اپنے ہار بندے دکھانے کے لیے خوبصورت سا اسکارف یعنی کہہ کے پیچھے باندھ کے گردن گلا ہار سارا کھول دیتی تھی۔ تو اس کو نگیٹ کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہیں یورفنا، کہ لوگ دیکھ لیں کہ جو چھوٹے گھروں کی عورتیں ہوتی ہیں، جو لونڈیاں ہیں بیچاریاں، وہ حجاب نہیں کرتی ہیں، وہ اپنی آرائش دکھاتی ہیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ،
2 دفعہ تو لفظ اس میں تو وہ آ گیا کہ اپنی خوبصورتی کو، اپنے حسن کو جاہلیت کی عورتوں کی طرح دکھائی نہ پھرے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنی بناوٹ سجاوٹ دکھاتی نہ پھرے. تو کیا پتا چلا؟ مسلم عورت کی گریس، ایک مسلمان عورت کی پہچان تھی کہ وہ شی از ناٹ ایکسیسیبل ٹو ایوری ون. سوچیے ذرا، اب اس کو میں اس اینگل سے بات کر ہی رہی ہوں تو ذرا سا اس کو سمجھا دوں. آپ دیکھیے کہ ایک چیز جس کو آپ سب کو دکھا دیں وہ اچھی ہوتی ہے، یا جس کے لیے کچھ سرچ کرنی پڑے. آپ کا وائی فائی کھلا ہے، سارے آ کے آپ کا وائی فائی یوز کر لیں، تو آپ کے پاسورڈ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ اٹس ناٹ فار ایوری ون. آپ کی نیٹ کی، یعنی آپ کے نیٹ بینک کا ایکسس سب کو ہے. میں آپ سے کہوں پلیز مے آئی ہیو یور کریڈٹ کارڈ نمبر پلیز، کین اٹس لک ان ٹو یور کارڈ، آپ کے بینک کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھ سکتی ہوں؟ کہیں کیا مطلب؟ ہم ایک دوسرے کے پرس میں نہیں جان سکتے کہ پتہ نہیں کسی کی کوئی پرسنل چیز ہو. تو کیا وہ پرسنل ہوگی یا اس کی بیٹی پرسنل ہے، اس کی بہن پرسنل، اس کی بیوی، اس کی بیٹی؟ آج آپ دیکھتے جائیے، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہلکا سا چیک کریں. مجھے عورتوں کا تو نہیں پتا، میں مردوں پہ بڑی حیران ہوتی ہوں، کیسے اپنی چیزوں کو نمایاں کر کر کے دکھاتے اور ان کے ماتھے پہ بل پڑے. اندر رو بھی رہے ہوں گے لیکن بول نہیں سکتے کیونکہ جی بچیوں کی شادی ہیں، بچوں کی شادی ہیں. آج ایک ڈسپلے کلچر نے کیا ایک عورت کو شو پیس نہیں بنا دیا؟ اللہ نے کبھی نہیں روکا آپ کو پہننے سے، اللہ نے کبھی نہیں روکا آپ کو زیور پہننے سے، اچھے کپڑوں سے، جیولری سے نہیں روکا، پر یہ روکا ہے کہ اس کو باہر کھلے عام نہ دکھاؤ. چور چوری کرے گا نا، اگر آپ کے ہاتھ میں سونے کی 12 چوڑیاں ہوں گی تو اسی طرح کوئی آپ کی عزت کو بھی چوری کر سکتا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ ایمان اور عمل صالح پر ڈٹنے کے بعد تمام گناہوں سے بچنے کی جدوجہد، یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے. خلاصہ، نیکیاں کرنا آسان ہے پر گناہوں سے رکنا مشکل ہے. نیکی آن اینڈ آف کرنا بھی آسان ہے لیکن مستقل نیکی کرنا مشکل ہے. پھر کبھی کبھی کسی خاص گناہ سے بچنا آسان ہے لیکن تمام گناہوں سے بچنے کی جدوجہد کرنا یہ بہت مشکل ہے. آپ کسی کو کہیں تسبیح نماز پڑھو، فوراً مسئلے پوچھیں، اچھا پھر کتنی دفعہ پڑھو؟ اچھا کوئی کہتا ہے یہ نا تسبیح ہے، یہ اس کو ذرا 500 دفعہ پڑھنا. اچھا باجی وضو کرنا ہے نہیں کرنا؟ بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ. آپ کسی کو ذرا اچھی کو بات کہہ دیں نا تو لوگ بڑی خوشی سے مانتے ہیں، اور وظیفہ بتائیں تو پھر تو آپ کو منہ بھی چوم کے جائیں گے آپ کا ہے. لیکن آپ کسی کو صرف ایک برائی سے روکیں تو افینڈ ہو جاتے. برائی سے رکنا بہت مشکل ہے نیکیاں کرنے کی نسبت. پھر جو نیکیاں کی ہیں اور جس برائی سے اللہ نے آپ کو روک دیا ہے، اب اس پہ استقامت کیا ہے؟ مسلسل کوشش، کنٹینیو اسٹرگل. یہ جو مسلسل کوشش ہے نا، میں اس کو آپ کو فیل کرانا چاہتی ہوں. کبھی بھی پہاڑی علاقے پہ سفر کریں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب گاڑی اوپر جا رہی ہوتی ہے نا تو بہت مشکل ہوتی ہے ڈرائیونگ. گاڑی کو بھی فل کنٹرول چاہیے ہوتا ہے ڈرائیور کی طرف سے، دیکھے بھی سامنے. اور پلس یہ کہ اگر وہ کسی سلوپ کے اوپر جہاں سے اوپر چڑھ رہا ہے گاڑی روکے گا تو کیا ہوگا؟ گاڑی نیچے آئے گی نا. وہ جتنی مرضی ہینڈ بریک لگا دے، کچھ بھی کر دے، گاڑی خطرے میں ہے. استقامت کیا ہے کہ اگر آپ نیکی میں بڑھیں تو آگے جائیے، اوپر جائیے. آپ اب رک نہیں سکتے، اگر آپ رکیں گے تو آپ گریں گے، پکی بات ہے گریں گے. تو استقامت کا مفہوم کیا ہے کہ اس واضح راستے پر مضبوطی کے ساتھ سیدھا دائیں بائیں مڑے یا کسی بھی طرف مائل ہوئے بغیر چلا جائے. آپ دیکھیں رستے میں لوگ کھا رہے ہوتے، پی رہے ہوتے، باتیں کرتے، ڈرائیور بیچارہ سیدھا دیکھ رہا. آپ فون پہ دیکھیں، آپ دیکھو کتنا پیارا سین ہے، ادھر دیکھو، ڈرائیور نہیں دیکھ سکتا. جسٹ فیل دا ٹرین. رستے میں اچھے اچھے سین بھی آ رہے ہیں، گاؤں بھی آ رہے ہیں، ندی نالے بھی ہیں، لیکن ٹرین سیدھی چلتی ہے. تو استقامت کیا کہ ادھر ادھر دیکھے بغیر، ادھر ادھر انکلائنیشن لیے بغیر سیدھے چلتے جائیں. اور وہ راستہ قائم شدہ دین ہے. میں اور آپ اپنی مرضی کا روٹ نہیں بنا سکتے. اللہ نے ہمارا پورا میپ بنا کر جی پی ایس میں ڈال کر ہمیں دیا. تو واٹ از دا قرآن؟ قرآن از اے جی پی ایس.
روڈ ٹو سکسیس پہ چلتے ہوئے اس جی پی ایس میں ڈالے ہوئے نمبر کو دیکھیے اور چلتے جائیں، اور اسی طرح اس دین میں ہر کام کو ظاہری اور باطنی طور پہ کرنا، اور اسی طرح ہر اس کام سے باز رہنا شامل ہے جس سے منع کیا گیا۔ یہ ایک اس استقامت کی تعریف ابو الفرج نے کی، یعنی عرب رائٹر ہے تو انہوں نے یہ بتایا۔ تو آپ کے میرے لیے خلاصہ کیا ہے؟ دین کی سب سے اہم چیز استقامت ہے۔ ابو سفیان، حضرت سفیان بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتا دیں پھر آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے، بس کوئی ایک کمپریہنسو بات بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کو کہو کل آمنت باللہ ثم استقم، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پہ جم گیا، بس دیٹس اللہ وانٹس فرام us۔ تو کیا پتہ چلا کہ استقامت میں قیامت ہے، اٹس ویری ہارڈ۔ وہ کہتے ہیں نا این آئس بال اٹس ویری ایزی ٹو میک، ادھر برف پڑتی ہوگی کبھی، ٹرائی کر لیجئے گا، بڑا مزہ آتا ہے، نرم نرم برف ہے، اس کو پکڑ کے آپ بنائیں، بٹ اٹس ویری ہارڈ ٹو ہولڈ اٹ، آپ کی انگلیاں جھڑنے لگیں گی، -10 -15 -16، آپ اس میں سروائیو کر جائیں، ہاتھ میں برف پکڑ کر بہت مشکل ہوگا۔ بالکل اسی طرح استقامت اصل میں ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ استقامت کو کس اینگل سے ہم دیکھیں۔ تو 3 ڈفرنٹ کیٹیگرائز کیا اس کو، 3 مختلف طرح سے علماء نے کیا استقامت کو لیا، اور وہ کیا ہے؟ ایمان پر استقامت، پھر فرائض پر استقامت، اور پھر اسی طرح سے اگلی چیز کیا ہے؟ جس میں مستحبات، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے ہم پر لازم کر دیے اس پہ استقامت۔ کیسے؟ مثلا آپ اس کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے سب سے پہلی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ میرا گمان ہے چونکہ اردو بولنے والے آپ سب سنتے رہے ہیں، تو ہم سب کے ماں باپ مسلمان ہی تھے نا، الحمدللہ۔ اللہ نے آپ کو مجھے کسی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ جو حضرت بلال کو ڈالا گیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بی بی سمیہ کو ڈالا۔ ساری صحابہ ریورٹ ہی تھے نا، آل صحابیز ور ریورٹ۔ پھر جو ان کو اس میں قربانیاں دینی پڑی، جو ہجرتیں کرنی پڑی، جو ان کے اوپر اس کے اندر سے مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے، وہ اس کو فیس کر گئے نا۔ تو بالکل اسی طرح سے آپ کو مجھے اللہ نے اس وقت وہ آزمائش نہیں دی جو لا الہ الا اللہ کہنے پہ آتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیحیں پڑھنے پہ چھوڑ دینا ہے، اور کیا ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ آج آپ سوچئے وہ قربانیاں، وہ مشکلات، وہ ہجرتیں جو صحابہ نے کی، کیا ہم اس کا گمان بھی کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کیا ہم اس مشکل میں جمے رہتے؟ جسموں کو آروں سے چیرا گیا، بلال رضی اللہ عنہ کو پتھروں پہ لٹا کر اوپر بھاری پتھر کوئلوں پہ لٹاتے، اوپر بھاری پتھر رکھتے۔ ایک صحابی ایمان قبول کرنے کے بعد بیٹھے تھے، لوگ باتیں کرنے لگ گئے جیسے ہم کبھی اپنی پرانی باتیں چھیڑ لیں، سناؤ کیا ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا، تم سناؤ مکہ میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے اوپر کی قمیض ہٹا کر بیک دکھائی، تو چیخیں نکل گئی صحابہ کی، وہ جیسے انڈے رکھنے والا کیس نہیں ہوتا، ان کی سکین کے اندر ایسے گھڑے پڑ چکے تھے کوئلوں کی وجہ سے، جل جل کے۔ تو اللہ نہ کرے کہ آج ہماری نسلوں کو اور ہمیں کسی ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے کہ جس میں ایمان کی آزمائش ہو۔ لیکن اس کی ایک ہلکی سی جھلک آج ہم مسلمانوں میں ان کی ہے کہ ہیں مسلمان، عقائد میں ذوف ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی بھی تو کتنی مختلف قسمیں اللہ نے دکھائی ہیں ہمیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 سیکٹس بنیں گے، اور ان میں سے ایک ناجی، نجات پانے والا، اور 72 ناری،
یعنی آگ میں جانے والے ہوں گے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کیونکہ ان کو تو ہر وقت اپنے ایمان کی فکر رہتی تھی نا، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی من ہوں، وہ کون سے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ جو وما انا علیہ واصحابہ، جو اس دین پہ ہوں گے جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ نجات پانے والا گروہ ہوگا۔ تو ہم سب کو فکر کرنی ہے۔ آج ہم جس دور سے گزرے نا، یہ فرقہ پرستی کا دور ہے۔ دشمن آپ کو صرف ایک بات پہ مار رہا ہے کہ یو آر مسلم۔ اس کو صرف آپ کا لفظ مسلم بھی نہیں پسند۔ آپ کے آج بچے ذبح ہو رہے ہیں، آج عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، مردوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ کبھی سوچئے اس وقت غزہ کے جو لوگ ریزنٹمنٹ شو کر رہے ہیں اور جو فیس کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہے، وہ کیا؟ وہ ان کے ایمان کی آزمائش ہے۔ آج اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو تم کہو ہم وہی ماننے کو تیار ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ ان کے آگے کیا کچھ نہیں کرتے۔ کبھی ترغیبات، کبھی ترغیبات، کبھی لالچ، کبھی ان کے اوپر کہہ لیجئے کہ مشکلات کے پہاڑ توڑنا۔ تو اللہ نے اگر آپ کو مجھے اس آزمائش سے بچایا ہوا ہے نا، تو اس کی فکر کریے، لیکن اپنے عقائد کو چیک کریں۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، آج پہلی دفعہ آپ سے مل رہے ہیں، پتہ نہیں زندگی میں کبھی ملنا ہے کہ نہیں۔ ہاں اگر آپ سنتے رہیں گے اور ادھر بھی آپ دورہ قرآن ہمارے ساتھ کر لیں اس سال، ہر جگہ جہاں بھی جا رہے ہیں نا ان کو یہ دعوت دی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ آسان کرے گا۔ مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، ایسے ہی ہے۔ اور جو چھوٹے ٹاؤن ہوتے ہیں نا، ان میں کمیونیکیشن بہت ایزی ہوتا ہے، فاصلے نہیں ہوتے۔ ہم اوسلو میں آج کل تو اس کے تقریباً 60 کلومیٹر کے دور ایک جگہ ہے موس نا، تو وہاں میں جب بھی جاتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا کوئی چھوٹا سا ٹاؤن، پیدل بھی آ جاتے ہیں لوگ، ادھر سے آگے ادھر سے آگے۔ تو اگر آپ سب مل کر، جیسے آج آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں ادھر، یہ بہترین جگہ ہے۔ گھروں میں ذرا سا ماحول فرق ہوتا ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فروری کے آخری ویک میں اپنے رمضان کے پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ آج سے لے کے آنورڈ بھی پروگرامز ہیں، لیکن خاص طور پہ جس کو دورہ قرآن کہتے ہیں، آپ اس میں اس دفعہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں۔ آپ جیسے اکنا سسٹرز ہیں، آپ بعد میں آ جائیے، آپ کو گائیڈ کریں گے۔ ماشاءاللہ ورجینیا اور باقی شہروں میں بھی کرا، اور موسٹلی کافی جگہ پہ ہم نے ان کو پوری، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ ہمیں نام چاہیے، نہ ہمیں آپ سے کچھ چاہیے، آپ کرائیں۔ آپ خود کرنے کی بجائے ہمارا سن لیں ساتھ ساتھ، آپ کے لیے بھی فائدہ، ہمارے لیے بھی، آپ بھی نئی چیز سیکھ لیں گے۔ اور جیسے آپ کو یہ ابھی چھوٹے سے کمپیوٹر سے اسکرین پہ دکھ رہا ہے نا، پورا ریڈنگ مٹیریل آتا ہے ہمارا ساتھ، ترجمہ لکھا آتا ہے، اور کافی چیزیں، یعنی آپ کے لیے ایک نئی چیز ہوگی اگر آپ نے کبھی نہیں کیا۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں آپ اکنا سے ہیں کہ نہیں، اچھا آپ کون ہے؟ نور قرآن ہے، اچھا آپ کا فرقہ کیا، آپ کی جماعت کیا ہے؟ تو السلام علیکم۔ آج اس چیز نے مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بانٹ دیا۔ اگر ایک اچھی چیز آپ کو ملتی ہے آپ لے لیں، آپ کروگر سے لے لیں، آپ HEB سے لے لیجئے، آپ جا کے سیمس کلب سے لے لیجئے۔ آپ کو جو چیز زیادہ اچھی لگتی ہے اور سستی لگتی ہے اور آپ کے فائدے کی لگتی ہے، آپ لیتے ہیں نا۔ کبھی کسی نے کہا کہ جو میں کروگر سے لیتی ہوں بس وہی لوں گی، تو لیجئے۔ کروگر والوں کے ساتھ آپ کی کوئی ڈیل ہوگی، آپ کا نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے HEB میں کوئی اچھی ڈیل لگی، آپ اس سے محروم رہیں گے۔ تو یہ چیز ہمیں دنیا میں سمجھ آتی ہے، معاف کیجیے گا، بعض اوقات دین کے نام پہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ عقائد دیکھ لیجیے، نمبر 1 عقائد، عقیدے پہ نو کمپرومائز ایٹ آل، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس پہ صحابہ سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشیں سہی تھی۔ اس کے بعد کام کرنے کا انداز ہے، کوئی اکنا ہے، کوئی اسنا ہے، کوئی کیئر ہے، کوئی الہدا ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی کسی کا۔ نور القرآن ایک تعارف ہے، اس اسکول کا نام ہے، ہم کو فرقہ نہیں ہے، ہم کو مذہب، ہم فقہ میں تو جاتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا تو سلوگن کیا، انلائٹن دا ہارٹس ود دا نور آف القرآن۔ شاید اسی لیے یہ دعوت بہت دلوں کو ٹچ کر رہی ہے، کیونکہ ہم قرآن سے ارد گرد نہیں ہوتے۔ ہاں جب آپ ہمارا کوئی کورس جوائن کریں گے، جیسے سبیل الجنہ، آپ فہم القرآن کہہ رہے تھے 8 سال کا، ہم آپ کو 2 سال کچھ مہینے میں فاتحہ سے ناز کا لفظی ترجمہ سکھا سکتے ہیں، اس کی تجوید سکھا سکتے ہیں، ترجمہ، پلس آپ کی بیسک چیز، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 چیزیں ہیں نا، ہم اس کو تفہیم السنہ، حدیث کی کلیکشن میں سے نماز اور یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں، اور سمپل 2-3 تربیہ کی بکس، ختم۔ کیونکہ اصل چیز قرآن ہے۔ لوگ 10-10 سال کے عالمہ کورس کر کے بھی اس قرآن کو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ اس مسجد سے سادہ قرآن عربی کا پکڑیے، مجھے دیں، میں آپ کی مدد کروں، آپ بھی کیجئے۔ ہم میں سے کتنے ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، جب عربی زبان کی تلاوت چلتی ہے ہمیں کتنا سمجھ آتا ہے۔ جب کہیں رمضان میں تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو سپارہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے،
یہ جو تھکن ہو رہی ہوتی ہے یہ کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ سمجھ نہیں آتا۔ آپ اس طرح پن ڈراپ سائلنس میں اس وقت سن رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو اردو سمجھ آ رہی ہے۔ میں ابھی نارویجن بولوں تو پھر دیکھتے ہیں آپ کتنے لوگ بیٹھیں گے۔ آج ہمارے بچوں کا قرآن میں دل کیوں نہیں لگتا؟ ہمارا اپنا بھی نہیں لگتا، ہم تو ثواب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ بچے کہتے ہیں مام آپ مجھے کیوں فورس کرتی ہیں عربی پڑھوں، مجھے کوئی انگلش بک دے دے میں وہ پڑھ لوں دین کی، اور وہ سچ کہتے ہیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا جرم ہے بینگ اے نیشن، اجتماعی جرم یہ ہے کہ ہم نے دین کے نام پہ ہر چیز کر لی، ایون سوشل ورک کی حد کر دی۔ آپ دیکھیے کہ آج کہیں پہ زلزلہ آ جائے تو ہم مدد کرتے ہیں، کوئی سیلاب آ جائے تو مدد ہوتی ہے، غزہ میں پیسہ بھیج رہے ہیں، کئی مشکلاتی کرتے ہیں نا۔ یہ سب بہت اچھا ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں، یہ سب کرتے رہنا ہے، لیکن جو مین چیز مسنگ ہے، مجھے دیجیے پیچھے سے کوئی سادہ قرآن جس میں کچھ بھی نہ لکھا ہو انگلش اردو کا۔ ہمارا مین پرابلم اس وقت پوری امت مسلمہ کے اوپر آنے والے مسائل اور فتنوں کا کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اب یہ بات کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، یہ اتنی آسان بات ہے کہ جس کو سمجھنے کے بعد آپ کے بچوں کے پرابلم ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ کے بچے نماز کیوں پڑھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ قرآن کیوں پڑھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ دیکھیں یہ سادہ قرآن منگایا، میں فون سے بھی اور لیپ ٹاپ سے بھی کھول سکتی تھی، لیکن آپ کو لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں آپ کو نہیں دکھے گا۔ آپ یہ قرآن بسم اللہ جہاں سے کھولیں، کیا یہ قرآن آپ کے لیے عربی کا ہے کہ اردو کا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ اب میں آپ میں سے کسی کو بھی دعوت دوں، میں آپ کو کسی آزمائش میں نہیں ڈال رہی، اب بیٹھیے، میں آپ کو نہیں آزمائش میں ڈالتی، میں اپنی آزمائش آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ عربی کا قرآن الحمدللہ میرے لیے اردو کا قرآن ہے، مجھے انگلش میں بھی سمجھ آتا ہے۔ آپ جہاں سے قرآن پڑھیں سنیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں ابھی کیا کھلا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 سے یہ پیج ہے۔ اب آپ اس کو پڑھیں، مثال ہے آپ کہیں قرآن خوانی میں گئے، لوگوں نے آپ کو ایک ایک پارہ بانٹ دیا، میں آپ کے حصے 23واں پارہ 21واں پارہ آ گیا، اب آپ پڑھ رہے ہیں، دوسری 22واں پڑھے گی، تیسری 19واں پڑھے گی، کچھ بھی پڑھے گی نا۔ اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے، کون آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، گٹلیاں بھی کر رہے ہیں، بیچ میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور انتظار کیا ہوتا ہے کہ جلدی سے قرآن پورا اور دہی بڑے اور پیزا کھا کے گھر جائیں۔ میں آپ کو ایسی جوک کر رہی ہوں، ورنہ سب اس لیے نہیں پڑھتے، ہم اس کو ثواب دینے گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہم نے صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا، سمجھ کسی کو نہیں آتا۔ میں آپ کو پڑھ کے اردو کا سنا دیتی ہوں تھوڑا سا شروع میں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی زیادہ حق رکھتے ہیں مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے، اور ان کی بیویاں تو ان کی مائیں ہیں، اور قرابت والے بعض ان میں سے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں ایمان والوں سے اور ہجرت کرنے والوں سے۔ ہاں اگر تم یہ نہیں کرو گے، یعنی مین کے یہ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے، یہ آپ کو مجھے سمجھ نہیں آئے گا، میں اس کی وہ آیت پڑھتی ہوں جو آپ کو ایک پورا واقعہ سنائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہے، جب تمہیں چاروں طرف سے لشکروں نے گھیر لیا تھا، اور تم پر ہم نے ہوائیں بھی بھیجی اور وہ لشکر بھیجے جن کو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ وہ سب دیکھ رہا ہے جو کہ تم کرتے ہو۔ جب کچھ گروہ تمہارے پاس اوپر سے آگے، کچھ نیچے سے آگے، اور تمہاری نظریں پھر گئیں اور تمہارے کلیجے حلق کو آگے، اور تم اللہ کے بارے میں برے گمان کرنے لگے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں ایمان والے آزمائے گئے اور آزمایا جانا بہت زیادہ۔ اور اس وقت وہ لوگ جو منافق تھے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا ہے، اور کہا کیا آپ کو یہ غزہ نہیں لگ رہا؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ آیت تو آپ نے پیج کھولا ہے نا میرے سامنے، پورا غزوہ خندق، غزوہ الاحزاب کا قصہ ہے۔ اور یہ مجھے بلکہ کل ایک پوسٹ بھی آئی تو ایک اسپیکر تھے تو وہ یہی ریلیٹ کر رہے تھے کہ جو وہ کل خندق کے میدان میں غزوہ احزاب میں ہوا تھا، آج غزہ میں ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے جب میں نے یہ آیتیں پڑھی تو میں تو کہیں اور تھی، آپ کو پتہ نہیں کیا میری بات سمجھ آتی ہے کہ میں عربی میں پڑھتی، سمجھ نہیں آ رہی تھی نا۔ قرآن کو عربی سے اردو اور انگلش میں پڑھیے، اور یہ ہے ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن۔ آپ کو ایک ایک لفظ سکھایا جاتا ہے فاتحہ سے ناس تک، باسات، اسم نام، اللہ ہی اللہ، الرحمن، یہاں سے شروع کر کے من الجنت والناس۔ 2 سال لگتے ہیں اس لیے کہ ہم صرف 3 دن کلاس لیتے ہیں آپ کو، عام طور پہ جو ہمارا ہر سال کورس آتا ہے
اس وقت جو چل رہا ہے وہ سویل الجنہ 23 چل رہا ہے، آپ اس کو جا کر آزمائیے، ویب سائٹ پہ لنک موجود ہے، آپ کھول کر دیکھیے، نہیں تو انشاءاللہ رمضان کے بعد 24 نیا آئے گا۔ اور اس سال ہمارا وہ کورس یو ایس اے کی مارننگ پہ آ رہا ہے، کئی سال کے بعد۔ یہ ایک لمبی کہانی، ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے آپ کو دینے کے لیے، آپ چوز کر لیں۔ جیسے آپ کوئی کھانا پسند کر رہے ہیں نا، یہ نہیں لینا، وہ لینا، وہ برگر نہیں، وہ ڈیل نہیں ہے۔ الحمدللہ نور القرآن دن رات جو کام کر رہا ہے نا، وہ یہ کر رہا ہے کہ آپ کے اندر ہر اینگل، ہر لیول کے انسان کو اس قرآن سے جوڑا جائے، اپروچیبل ہو جائے۔ ان ڈیپتھ میں ایک لفظ 2 گھنٹے میں ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک آیت 4 4 دن میں ہوتی ہے، اور سویل الجنہ میں 10 15 آیتیں ایک لیسن میں ہو جاتی ہیں۔ ابھی دورہ قرآن جو بھی آپ کو سب سے پہلی دعوت دے رہے ہیں، ایک پارہ روز کا، اور یہ دورہ قرآن وہ بارش ہے کہ جو دل پہ پڑتی ہے نا تو طلب جاگتی ہے۔ آج آپ کو اللہ نے مجھ سے ملایا نا، اس کا کوئی نہ کوئی ہم اپنے ایک دوسرے کو کریڈٹ دیں۔ یہاں آ کے کر لیں گے، آپ کو ایک اچھا ماحول ملے گا، اور آپ گھروں سے تو کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں 8 10 سہیلیوں کو بلا لیں، میں نے تو سننا ہی ہے، میرے ساتھ آئیں، لائیو آئے گا ایک ایک چیز۔ جیسے اس وقت بھی یہ دیکھیے، یہ یوٹیوب پہ ہمارا لیکچر لائیو جا رہا ہے، یہ آپ اسکرین جو دیکھ رہے ہیں یہ زوم کی ہے، میرے پاس مکسلر بھی کھلا ہوا ہے جس میں صرف آڈیو جا رہی ہے، فیس بک پہ بھی جا رہا ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اور کیا چاہیے ہمیں؟ جیسے آپ بچے کو 10 چیزیں دکھا دیں اور وہ پھر بھی منہ بسورے نا، تو آپ کہتے ہیں آرام سے بیٹھو، اور تمہارے میں کتنے لاڈ دیکھوں۔ میں اکثر سوچتی ہوں اللہ ہمارے کتنے لاڈ دیکھتا ہے۔ نبی کا دور دیکھیے، صحابہ کا دیکھیے، علم کی راستے کی صحبتیں دیکھیے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے ان کے علم کی راستوں میں۔ امام بخاری ایسے امام بخاری نہیں بنے، امام مسلم کا نام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام، یہ ایسے ہی نہیں پڑ گیا، ان لوگوں نے علم کے راستے کی مشکلات سہیں۔ آنے والی دنیا میں آج سے یہ چیز شروع ہے، علم کے لیے سٹرگل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر چیز کی سٹرگل کریں گے، علم کی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے اس قرآن کی کوئی بات نہیں رہی۔ اور جب آپ علم حاصل کرنے میں سٹرگل نہیں کریں گے نا، تو آپ علم پہ عمل بھی نہیں کریں گے۔ آل دا ڈے، ایوری ڈے ٹو ڈے وی آر گوئنگ ٹو کمفرٹ زون۔ اب اسی سیریز میں یہ جو آج کا لیکچر ہے نا، آپ کو یوٹیوب پہ دکھے گا، یو ایس اے ٹرپ 23 کے نام پہ، تو میرا لے 2 ویک پہلے کمفرٹ زون پہ بات ہوئی ہے۔ ڈینجرس پلیس ٹو لیو، جہاں آج میجورٹی رہنا چاہ رہی ہے، دیٹ از یور کمفرٹ زون۔ آپ کے بچے کمفرٹس کے عادی ہو رہے ہیں، ریلیکس موڈ میں ہیں، ذرا سی مشکل برداشت نہیں کرنا چاہتے، تو صحابہ کا دور سامنے لے آئیے، انہوں نے اللہ کے دین پر استقامت دکھائی، پھر فرائض پہ استقامت، وہ کیا ہوتی ہے؟ بلکہ یہ دین پہ جو استقامت ہے، تو اس میں آپ اگر دیکھیں کہ پوری مکی زندگی کے واقعات صرف اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پھر فرائض پہ استقامت کیا ہے کہ نمازیں پڑھنی ہے تو 5 پڑھو، 4 پڑھو گے، 3 پڑھو گے، 2 پڑھو گے، 1 پڑھو گے، تو باقی نمازوں کا کیا ہوگا؟ میں اگزامپل دے دیتی ہوں، سب کو سمجھ آتی ہے۔ اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو کھانی پڑے، جب شروع کر لیتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ٹائم پہ کھانی ہے۔ اگر آپ نے ایک دوا چھوڑ دی، اسکپ ہو گئی، تو آپ کا اس کا سائیکل ٹوٹ جائے گا۔ لوگوں کو میں نے دیکھا الارم لگا کے دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، تو الارم لگا کے نمازیں پڑھیں۔ ہم اپنے ہمسایوں سے ہمیشہ معذرت کرتے ہیں جو ہمارے کمرے کے ساتھ والے میں سو رہا ہو، کہ ساری رات کے الارم جو آپ کو بادر کرتے ہیں، اس پہ ہمیں معاف کر دیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ کہیں فجر چھوٹ نہ جائے، اور پوری رات کبھی ایک تلاوت کا، اور وہ سارے الارم تلاوت اور دعاؤں کے ہی ہوتے ہیں، 99% تلاوت ہوتی ہے، سوتے میں، کروٹوں میں، جاگتے میں۔ آپ دیکھیے بندے کا موڈ تو گناہ والا رہے گا ہی نہیں نا، یہ ایک پورا لائف سٹائل ہے۔ مومن ادھورا نہیں ہو سکتا کہ اندر سے آپ اس کو شلجم بنا دیں اور اوپر سے کہہ دیں یہ گوبھی ہے، اندر سے یہ خربوزہ ہے اور باہر سے یہ تربوز ہے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم چند عبادات کر کے خود کو نیک سمجھنے لگتے ہیں۔ سوری ٹو سے دیٹ، اگر آپ میں سے کسی نے ڈاکٹر اسٹار صاحب کو سنا ہو، میں ان کی ٹون میں تو بات کر نہیں سکتی، مجھے نہیں آتی، لیکن وہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ادھورے مسلمان اپنی مرضی کی عبادت کرنے والے مومن نہیں ہیں۔ تم نماز روزے پڑھ کر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ خوش ہو چکا ہوتا۔ بہت لوگ ہیں اس وقت بھی نمازیں پڑھنے اور عمرے کرنے والے، لیکن تمہارا لائف سٹائل نہیں ملتا۔ تم اسلام کو عملی طور پہ اپنے اس وجود پہ، اس جسم پہ اور ان لوگوں میں نہیں شامل کر رہے۔ آپ دیکھیں آج دین کے نام پہ جتنے بھی آپ کو اسکالرز دکھتے ہیں، مبلغ دکھ رہے ہیں، ہر ایک کی ڈیفرنٹ خوبی ہے نا۔ فرائض پہ استقامت یہ کہ 5 پڑھنی ہے۔ اب آپ کا بچہ نہیں پڑھتا،
شروع کرا رہے ہیں کریے بسم اللہ، لیکن اب آپ تو نہیں 5 سے کم پڑھ سکتی نا، فرائض پہ ڈال دیجیے، آہستہ آہستہ سنتوں پہ ڈال دیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو فرضوں پہ۔ اب جب یہ بات کی جائے لوگ کہتے ہیں جی عشاء کی نماز بہت مشکل لگتی ہے، کیوں؟ 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ بھئی اب 17 نہیں پڑھے، آپ 4 پڑھ لیں۔ آپ 4 کی بات کریں گے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں لو جی آپ تو نماز میں کمی کر رہے۔ ہمارے انڈو پاک کلچر کا یہ پرابلم ہے، ہم نے دین کو ایک بالکل سیدھی سی پٹی میں ڈال کے رکھ دیا، جس کے بعد نقصان ہمارا کیا ہے؟ ہمارے بچے نمازوں سے دور ہو گئے۔ پھر اسی طرح فرائض میں، باقی فرائض کے بعد مستحبات پر استقامت، یعنی ریکمینڈڈ تھنگس، اچھی باتیں کبھی کبھار کرنا اچھا ہے۔ آج آپ درس سننے آگے، ویری گڈ، اب دوبارہ کب سنیں گے؟ 1 سال بعد۔ کسی جگہ میں تھی تو آنٹی تھی ایک، وہاں اٹھ کے بات کہیں گے آپ نے اتنا اچھا درس دیا ہے، اتنا اچھا دیا ہے، میں تو کھو گئی، بڑی تعریف، بڑی الٹرا ماڈ سی محفل تھی وہ نا۔ تو ایک سسٹر تھی، کافی بڑی عمر کی تھی، تو خوب گن گا کر کہتی ہیں آپ کا درس تو ہر سال میں ایک دفعہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ انہوں نے بیچاروں نے 1 سال کا بھی ٹائم لے لیے، کیونکہ لوگ برسیوں کے عادی ہیں، سالگرہوں کے عادی ہیں، اینیورسریز کے عادی ہیں۔ وہ کیا شادی ہوئی جو سال میں ایک ہی دن آپ کو خوشی دے؟ وہ کیا آپ کی برتھ ڈے ہے کہ جو ایک ہی دن آپ خوش ہو رہے ہیں؟ آپ کا ہر دن خوشی، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی زندگی میں ہمیں بھی شوہر ایک ہی دن آپ کی ٹیک کیئر کرے، باقی سال چھوڑ دیں؟ مدر ڈے پہ بس کیک دے جائیں بچے اور بعد میں سارا سال نہ پوچھے؟ نہیں، استقامت۔ آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی استقامت والا پیار چاہتی ہیں، کیئر چاہتی ہیں، ہسبینڈ بھی اپنی وائف سے کیا چاہتے ہیں؟ ونس اے وائل ٹھیک ہے، میرا خیال کر دیا کرو، میرے کپڑے رکھ دیا کرو، مجھے کھانا دے دیا کرو۔ ایک دن ایک ٹائم پہ کھانا نہ دے، دیکھیں ذرا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اصل کتنا ہے۔ سمجھ گیا نا؟ تو جیسے ہم چاہتے ہیں فار ایور، اللہ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا راہ استقامت پر قائم رہو، تم ساری نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور جان لو کہ تمہارا سب سے افضل عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت صرف مومن ہی کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت 278۔ یعنی مومن ہے نا تو اکثر آپ وضو سے رہیں گے۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی آج ٹپ دیتی ہوں، یاچ نیت کر لیں، جب وضو ٹوٹا دوبارہ کر لوں گی۔ ایک تو وضو کی حالت میں رہیں گے تو عبادت آسان ہے، چلو 2 نفل پڑھ لوں، اچھا استخارے کے پڑھ لوں، اچھا توبہ، ایسے ہی۔ اور دوسری بات ہے گناہ نہیں کریں گے۔ غیبت کر سکتے ہیں وضو کے ساتھ؟ ہیں؟ سوچیے آپ۔ تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ وضو میں ہوتے ہیں نا تو موڈ چینج ہوتا ہے، جیسے آپ خود بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہو تو کہتے ہیں اچھا ذرا اس کو بھی ملنا ہے، ادھر بھی چلے جائیں، اچھا پھر گھر والوں نے آنا ہے، کپڑے تو میں نے بدل ہی لینے ہیں اس سے پہلے، ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ وضو موڈ میں رہیے۔ اب بس ایک چھوٹا سا سیشن کر کے آپ کو آگے لے کے جاؤں گی، اور میرا دل ہے کہ آپ لوگ کچھ سوال بھی پوچھیں، کوئی بات بھی کیجئے، جس سے، کیونکہ کبھی کبھی موقع ملتے ہیں نا ایسے لیکچرز تو ہم سن لیتے ہیں کہ استقامت حاصل کیسے ہو۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن میں اس کو سم پوائنٹرز میں کروں گی کہ استقامت حاصل کرنے کے وسائل کیا ہیں، کیسے ہم اللہ سے استقامت مانگیں۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن پاک کی طرف توجہ کیجئے۔ قرآن سے جڑنے والا، قرآن جو اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے نہیں ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن کی رسی کو پکڑ لو، یہ ایک واضح نور ہے، روشنی ہے۔ وی نیڈ دس، وی نیڈ ٹو انلائٹن آور ہارٹس ود دا نور آف القرآن، اور یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے کشتی ڈوبتی ہے تو اس میں اینکر ڈالتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، کسی بھی جگہ روک لیتے ہیں۔ قرآن آج ہماری ڈوبتی نسلوں کو بچائے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ بھی دے دوں کہ آج شام کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ نسلوں کے بارے میں ہے۔ جہاں بھی یہ بول دے کوئی، اینڈ اوور مسجد، علاقے کا نام پتہ ہے؟ کتنی دور ہے یہاں سسٹرز؟ ہم بھی اسی طرف ہی جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی چلیے۔ وہ شام کو 5:36 ہے یا 5:30 سے فلائر دکھا دیں گے آپ کو اینڈ پہ، لیکن اس کا ٹاپک کیا ہے؟ #جنریشنز، سوشل میڈیا، اس کا اثر، اس سے کیسے بچوں کو دور کر کے ان کو اچھی طرف لے جائیں۔ تو یہ سروائیور ہے، قرآن کے ہمارا سیویئر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جیزس از سیویئر، ہم کہتے ہیں قرآن از سیویئر۔ اگر آپ اس کو ہولڈ کر لیں گے، پھر تزکیہ نفس ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے، مومنوں کے دلوں کو جوڑتا ہے۔ آپ دیکھیں نا آج جتنے فرقے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں، ایسے ہی رہ جاتا بغض۔ سب قرآن کو تو مانتے ہو نا، قرآن پہ آ جاؤ، ختم۔ سارے لیڈرز کو ہر ایک نہیں مانیں گے،
ہر ایک کی فکر کو دوسرے نہیں مانیں گے، ناموں کو نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں دیوبندیوں کو تم بریلوی ہو جاؤ، وہ نہیں مانیں گے۔ بریلوی کہیں گے کہ تم چشتی ہو جاؤ، وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ سب کی افیلیشنز ہیں۔ تو چلو بھائی سب کو ایک سائڈ پہ کر کے آؤ، سارے مسلمان ہو جائیں۔ لفظ مسلمان تو سب مانتے ہیں، قرآن کو تم سب مانتے ہو، قدوری کو سب نہیں مانتے، رائٹ؟ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو سارے نہیں مانیں گے، امام مالک کی کو سارے نہیں مانیں گے، تو قرآن اور نبی کی سیرت کو تو مان لو۔ تو قرآن اور سنت سے جڑنے کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کا دل جڑ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دل میں بہت سے شبہات ہوتے ہیں، قرآن پہ چلنے سے ان کا ازالہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں استقامت دیتی ہے وہ کیا ہے کہ اس سے اللہ کی شریعت پر عمل کرنا آسان لگتا ہے۔ یقین کیجئے جو کام آپ کبھی کبھی کریں گے مشکل لگے گا، اور جو آپ روز کریں گے وہ آپ کے لیے آسان ہے۔ مثال دوں، پاکستان میں لوگ ماسیوں سے صفائی کراتے ہیں، ایک دن ماسی نہ آئے اور آپ کو کرنی پڑ جائے تو سمجھ گئے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ پھرتیلی سی ماسی سارا گھر صاف کر جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں بس ضروری ضروری کر لو، پھر بھی گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بس یہ وہ روز کرتی ہے نا، اس کو آسان لگتا ہے، آپ کو مشکل لگتا ہے۔ آپ جو کام زیادہ آسان سمجھتے نا ہو اس کو زیادہ کریں، اللہ کی رحمت سے جو کام کریں گے آسان ہو۔ کھانا روز پکاتی ہیں، آپ کو آسان لگتا ہے، میرے جیسے کو پکانا پڑے تو پتہ نہیں مجھے مشکل لگے، حالانکہ مجھے مشکل نہیں لگتا الحمدللہ۔ میں بھی آپ ہی کی طرح پکاتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے کھانا نہیں آتا بنانا، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اس عمل جو کام آپ کو مشکل لگتا ہے اس کو زیادہ کریں، اللہ کے حکم سے آسان لگے گا۔ پھر اسی طرح سے انبیاء کرام کے قصوں میں غور و فکر کرنے سے استقامت ملتی ہے، کیونکہ وہ تو مشکلات میں گھرے، اور کیا ہوا؟ اللہ نے اس کا تذکرہ سورہ ہود کی آیت 120 میں کیا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، ان سے ہم آپ کے دل کو جما دیتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے لیے یعنی ہمارے پاس آپ کے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ تو قرآن میں یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فورتھ پوائنٹ یعنی مین یا وسیلہ استقامت کا دعا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پھر اللہ کا ذکر، اللہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو کیونکہ یہ تمہارے دلوں کو جما دے گا، سورۃ انفال میں آتا ہے۔ پھر ہیڈس اور تڑپ رکھیے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے نبی حرس میں روتے تھے کہ ان کو ایمان مل جائے۔ سورۃ شورى کے شروع میں آتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ آپ تو اپنے آپ کو گھلا دیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں نا روگ لگا لیں گے کہ ایمان والے کیوں نہیں۔ آپ دوسروں پہ کب تڑپیں گے؟ جب آپ خود استقامت پہ ہوں گے۔ پھر اسی طرح تربیت ہوتی ہے، آپ اپنی تربیت کی فکر کر لیں، آپ کو ضرور ہی انشاءاللہ تعالی اللہ کے اس دین اور اس کی کتاب پہ جمنے کا موقع ملے گا۔ پھر اسی طرح کس طریقے پہ ہیں آپ، قرآن سنت کے ساتھ جب اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو آپ اس طریقے پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، پورے اعتماد ہو جاتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ قرآن پڑھنے والا اتنا کانٹینٹ کیوں ہوتا ہے؟ سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ اکثر میں دیکھا لوگ بیچارے وہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، نیل پالش لگا کے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، اچھا اونچا سجدہ نیچا سجدہ، اچھا یہ کھا سکتے ریگولر سٹور کا ذبیحہ۔ وہ بھئی آپ 20 30 40 50 سال سے اس ملک میں رہتے ہیں، آپ کو نہیں جواب ملا ابھی تک اس کا؟ ابھی تک آپ کو پردے کی باتیں نہیں پتہ چلی؟ آپ کو نماز کے مسائل نہیں سمجھ آئے؟ ہر سال رمضان آتا ہے آپ پھر انہی سوالوں میں کھوئے ہیں کیونکہ خود نالج نہیں لیا ہوتا۔ تو اللہ ہمیں نالج لینے والا بنائے۔ پھر 9th پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ کی نصرت پہ بھروسہ رکھنا، یہ کہ مستقبل اسلام کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کو یقین بڑھتا ہے، کیونکہ قرآن میں اتنا زیادہ اللہ کے وعدوں کا یقین ہے کہ کل رات کا جو ہمارا لیکچر تھا کدھر کیا ہم نے؟ کنیٹیکٹ کی مسجد برلن میں تھا، آپ کو آن لائن پہ دکھے گا، دا مین ہو کانکر دا بیت المقدس، القدس کے نام پہ صلاح الدین ایوبی اور جنرل خصوصیات کن میں ہیں۔ یعنی آج کے دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ القدس آزاد ہو تو آپ کو اپنی جنریشن کو کیا خوبیاں دینی ہے، یہ ٹاپک تھا اس کا۔ پھر 10ویں چیز کیا ہے کہ باطل کے حق کی معرفت رکھنا اور اس سے دھوکہ نہ کھانا، یعنی باطل از باطل، قرآن حق کا، اسلام سچ ہے،
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ جس دن آپ کو یہ یقین ہو جائے گا آپ بالکل مطمئن ہوں گے کچھ بھی ہو بالآخر اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ۔ اور 11 پوائنٹ کیا ہے کہ نیک اور صالح دوستوں کا حصول، کمپنی بہتر رکھیے۔ آپ سب تو ماشاءاللہ سب اتنے ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ اب سب ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں۔ یہ اچھی صحبت بندے کو برائیوں میں گھرنے سے بچاتی ہے۔ اور آج آپ نے سنا ہے جو نہیں آ سکے ہوں گے ان کو بلائیے، ان کو بتائیے، یہی لیکچر بعد میں آپ جا کر اسی چینل سے سن لیجئے، یہ تو سیو ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس طرح 12ویں چیز کیا ہے کہ جنت کی نعمت اور جہنم کے عذاب کے بارے میں غور و فکر کرنا اور موت کو یاد کرنا۔ یہ چیزیں آپ کو پھر استقامت پہ رکھتی، مشکل لگتا ہے ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں، وی ہیو ٹو۔ دیکھیں نا آپ کو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنا ہے تو پھر چڑھنا تو پڑے گا نا، یو ہیو ٹو۔ تو جنت نہیں لینی ہے۔ اب آپ یہاں سے اگر ہیوسٹن جاتے ہیں تو 14-15 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو گاڑی میں جانے کا شوق ہے یا ضرورت ہے تو پھر روتے ہوئے کریں، دھوتے ہوئے کریں۔ ہمارا یہ ٹرپ بھی اصل میں ہیوسٹن سے شروع ہو کے اٹلانٹا، اور اٹلانٹا سے پھر میری لینڈ، میری لینڈ سے ورجینیا، ورجینیا سے نیو جرسی، نیو جرسی سے نیو یارک، نیو یارک سے کنیکٹیکٹ، اور کنیکٹیکٹ سے یہاں آج آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ 8 لیکچر ہے آج یہ اس ٹرپ کا، ہر روز صبح کہیں شام کہیں۔ تو آپ کو لگ تو نہیں رہا ہوگا ہم تھکے ہوئے، کیونکہ اس لیکچر کے آگے پیچھے ہمارے پاس اتنی ماشاءاللہ انٹرٹینمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے لوگوں سے ملاتا ہے، محبتوں میں گھرے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کیسے اتنا سفر کرتے ہیں، اللہ کرا دیتا ہے۔ آپ کی یہ محبت لے آئی اور اللہ نے موقع دیے تو کرے۔ اور یہ ٹرپ آگے ہم پورے کینیڈا اور پھر پورے نیچے سے واپس آ کے ہم نے اٹلانٹا پہ رکنا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ مزہ آتا ہے، انجوائے کرتے ہیں، روز نئے لوگ ملتے ہیں اور زمین پہ مہریں لگتی ہیں۔ 4-4 گھنٹے بھی بیچ میں سفر ہوتا ہے، ماں قدم ہوا سارا ہوں۔ اب ہم آپ کے سائے گاڑی کے پہیے چلے، گاڑی چلائی نا کسی نے، پیٹرول لگا نا، راستے میں رات میں کہیں رکے نا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہیں جو اللہ، اگر آپ میں سے کسی ایک کو فائدہ ہو جائے، ہو رہا ہے آپ کو فائدہ اس سے، تو ہمارے لیے ورتھ اٹ ہے۔ یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے کہ ہمارے ادھر آنے سے آپ کی یہاں کوئی خیر کا بیج لگ جائے۔ تو جب یہ یقین ہوتا ہے تو پھر انسان کو استقامت اچھی لگتی ہے۔ استقامت اور ثابت قدمی کی جگہ کون سی، کب ہم استقامت پہ رہیں، تو اس میں نمبر 1 فتنوں کے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ اب فتنوں کی قسمیں کون سی ہیں؟ مال کا فتنہ، جاہ و حشمت کا فتنہ، عیال کا فتنہ، دجال کا فتنہ۔ آج دیکھے ہیں فتنے دنیا میں، آج تو وہ میں نے موضوع ٹچ ہی نہیں کیا ابھی تک۔ اگر نہ بھی آ سکے نا وہ مسجد میں، جگہ کیا ہے اینڈ اوور، تو آن لائن سن لیجئے گا۔ یہ جہاں سے ہم سنا رہے ہیں نا آپ کو، اسی پہ رات کو آئے گا واپس۔ اس میں اگر آپ ابھی بعد میں انشاءاللہ آپ کو QR کوڈز وغیرہ دکھاتی ہیں یہ سسٹر، تو آپ اس کو نورو قرآن کو اپنے نورو یوٹیوب سے کھول کر سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں، تو آپ کو خود ہی وہ بتا دے گا کہ آن ہو گیا، ٹائمر سب ساتھ لکھا ہوتا ہے، تو آپ گھر سے سن لیجئے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاد میں استقامت۔ آج اب دیکھیے لوگ حیران ہیں غزہ والوں پہ، وہ مٹھی بھر لوگ جن کے پاس ویپنز بھی نہیں ہیں، اس وقت دنیا کے بڑے جائنٹ کے مقابلے پہ کھڑے ہیں، یہ استقامت کیسے آتی ہے؟ یہ اللہ کے دین پہ جمنے سے آتی ہے۔ ہمارے اوپر اللہ نہ کرے وہ حالات آئیں جو آج ادھر ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج ہمارے بچے، آپ ان کے بچوں کو دیکھیے زخموں کو سیتے ہوئے، جب وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اس کو بے ہوش کر سکے تو کہتے ہیں ہم قرآن پڑھیں گے، تم سیو ہمارے زخم۔ ان کے بچے ایسے بیہیو کریں جیسے صحابہ کے بچے تھے، تو یہ ان کے اندر ایمان ہے نا۔ تو آج ہم تو ذرا سی بات، ہمارے تو دین کے لیے کوئی گھوری ڈال دے تو ہم سیدھے ہو جاتے، نہیں 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 لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ ہمیں استقامت دے۔ پھر سب سے ضروری استقامت ہے موت کے وقت کی استقامت۔ یاد رکھیے موت کے وقت کی گھبراہٹوں سے تو انبیاء کرام نے بھی پناہ مانگی۔ شیطان اس وقت بھی آ کر اپنا وار ہم پہ کرتا ہے کہ تم مجھے سجدہ کر لو، یا کوئی اور بھی چیز ہر بندے کے ساتھ کرتا ہوگا، اور میں تمہیں بچا لوں گا۔ ہمیشہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں موت پہ کلمہ نصیب کرنا۔ امام ابن قیم کہا کرتے تھے کہ بندہ مومن کے دل میں کلمہ ہوتا ہے، ملک الموت کو دیکھ کر خوف کی وجہ سے اس کی زبان پہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی، انشاءاللہ اللہ موت کے وقت بھی استقامت دے گا۔ پھر اگلی چیز کہ دینی تقاضوں پر استقامت۔ دین کا تقاضا ہے اس وقت ہمارا کوئی،
اس وقت جب آپ اور میں اس دور کو دیکھتے ہیں، جس سینچری سے ہم گزرے ہیں، جس ایرا سے ہم گزرے ہیں، اور دنیا کے جن حصوں میں اللہ ہمیں لے کے آیا ہے، اس وقت اگر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے نا کہ جدھر رہنا ہے دین کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ دنیا میں جہاں بھی رہیں گے خیر ہی ہوگی، ورنہ تو آپ سعودی عرب میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو بی مسلم ویئر آر یو، ویئر ایور یو، واٹ ایور یو ڈوئنگ، زمین اللہ کی ہے، اللہ کے بندے بن کے رہیں۔ انہی نسلوں کو آپ ان بچوں کو اس ماحول کے لیے تیار کریں، دعوت اللہ کی دعوت دیں۔ آپ کے ادھر بھی نان مسلم، ادھر بھی نان مسلم، اچھے بیہیو سے، اچھے طریقے سے ان کو دعوت دیجئے، آپ ان کو اپنے گھر میں بلائیے، اپنے عمل سے دکھائیے۔ ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ ہم ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو ہمارے اپنے پاس بھی نہیں ہوتا، پھر ان کو ہم اس کچے پکے نقلی اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو اصلی نہیں ہے، تو وہ پھر کانٹرڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچا مومن بنا دے۔ استقامت حاصل کرنے سے ملے گا کیوں؟ کیونکہ جب فائدے نظر آتے ہیں تو انسان ذرا ہمت زیادہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو بھی اس آیت میں بھی پڑھی ہے وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، زندگی سے ڈپریشن جاتا ہے، غم جاتا ہے، سٹریس جاتا ہے، انگزائٹی نکل جاتی ہے، اپسٹنس چلی جاتی ہے، آپ کول رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ اتنے ٹھنڈے کیسے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی اوقات پتہ ہے۔ کسی نے مٹی کے گھڑے سے پوچھا ہوگا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیسے رہتے ہو، کہ اپنی اوقات یاد ہے، مٹی کا بنا ہوا۔ پھر اسی طرح دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ نے اس کی دلیل سورۃ جن میں دی ہے، آیت دیکھ لیجئے، وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ سیدھے راستے پہ رہے تو ہم ان کو پینے کے لیے بہت سا پانی دیتے، یعنی اللہ کی نعمتیں برستی ہیں۔ اور حامیم سجدہ میں ہم نے کیا پڑھ لیا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تو کیا پتہ چلا کہ ثابت قدم رہنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے اور ان پر فرشتے آتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا نزول کیا دل مطمئن رہتا ہے، آج بھی، ایون وار ہے، آج بھی حالات خراب ہے، زلزلہ آ جائے، کچھ بھی ہریکینز آ جائیں، ایمان والے کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ ہولتا نہیں رہتا۔ کل ہم جس جگہ تھے تو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک سسٹر تھی، تو پروگرام کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں پروگرام کی تیاریوں میں تھی آنے کی کہ پاکستان سے خبر آئی کہ ان کے اپنے کلوز فیملی کے 5-6 لوگ، ایک فیملی پوری گاڑی میں ہوتی ہے نا، تو وہ جا رہے تھے شاید اسلام آباد یا پنڈی سے گجرات، راستے میں گاڑی کھائی میں گری ہے، باپ اور بیٹی موقع پہ ختم ہو گئے۔ ایک ہی بیٹی تھی، 23 سال کی تھی، کئی سال کے بعد وہ پیدا ہوئی تھی شادی کے، اور جو ماں ہے بیوی اور ایک اور بچہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہے۔ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جب میں نے یہ خبر سنی، اب خود سوچئے نا، اپنے پیارے، اور ساتھ پروگرام کی تیاری اور کھانا پانی اور کیا، تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، میں نے کسی کو نہیں بتایا اپنے لوگوں میں سے، اور میں نے کہا میں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گی، اور یہاں پروگرام کے وقت دوران انہوں نے کہا کہ یہ ہو گیا اس لیے مجھے فوراً جانا ہے یا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ قرآن سے جڑ کے آتا ہے۔ پھر اسی طرح دشمنوں پہ روب طاری ہوتا ہے بندے کا۔ آج ہمارا روب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم وہ تھالی کے بینگن بن کے لڑک رہے ہیں، ذرا سی مشکل آتی ہے ہم اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس طرح غنا اور قناعت ملتی ہے، بندہ غنی ہو جاتا ہے، کہنا ہے تو کہہ لو، تمہیں میں اچھی نہیں لگ رہی تو نہ لگے، میں کیا کروں، بے نیازی آتی ہے۔ لوگ اچھے خوش لوگ اچھے ہیں تو آپ سے لوگ خوش ہیں، شکریہ، آپ خوش نہیں تو کہ ٹھیک ہے بھی میں کیا کروں، یعنی پیپل پلیزر نہیں رہتا بندہ۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں جو جنت کی نعمت اللہ نے دینی ہے اس کو تو یاد رکھیے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا۔ آج اگر ہم جنت کا ایک پیل ریفلیکشن بھی دیکھ لیں نا، تو ہم دنیا میں کبھی گناہ نہ کریں، کبھی اللہ کو ناراض نہ کریں، اور پھر ہمارا محاسبہ، کیا مجھے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی استقامت حاصل ہے؟ کیا وقتی جذبات میں آ کر نوافل، تلاوت، ذکر اور درس و تدریس شروع کر دیتی ہوں، اور چند ہی دن میں جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں تو اعمال غائب ہو جاتے ہیں یا باقی رہتے ہیں؟ اللہ کرے کہ میں اپنا محاسبہ کر سکوں، آپ بھی اپنا کر لیجئے۔ ایک دعا کر لیتے ہیں استقامت حاصل کرنے کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ لوگ سبھی مانگتے بھی ہیں، مل کے مانگیے ذرا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور آل عمران آیت 8 کو مل کے مانگ لیتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना कर दे और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, यकीनन तू ही बड़ी अता देने वाला है। तो ये था जी एक हल्का सा गो थ्रू खुलासा आपके लिए। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो जाए। कुछ चीज़ें सिस्टर फायज़ा शेयर करती हैं और ये इंशाल्लाह आपको जो इस प्रोग्राम के बाद इस तकामत से इस सफ़र को जारी रखने में मदद देंगी। ये लीजिए प्लीज़, इसी के अंदर स्लाइड्स मौजूद है ना, आप दिखाती नहीं, याद में लेना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। इससे काम क्या सीखा? कोई एक जुमला बताएंगे आप में से जो आपको अपने लिए बहुत अच्छा लगा इससे काम